بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 79 اور سبق میں باب الاحصار شروع کر رہے ہیں۔ احصر یحصر احصارا کا معنی ہوتا ہے پابندی لگا دینا، بند کر دینا، اور محصور اسی سے ہے۔ تو حج یا عمرہ کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جائے، کبھی کبھار ایئرپورٹ پر بھی روک دیا جا سکتا ہے اور کبھی میقات پر بھی روک دیا جا سکتا ہے، اور اگر پیدل سفر ہو یا زمینی سفر ہو تو وہاں پر بھی کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے کہ بھئی ابھی حج آپ نہیں کر سکتے یا عمرہ نہیں کر سکتے۔ دشمن کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ ان کو روک دیا گیا تھا، صحابہ اکرام کو بھی 6 ہجری کو، پھر 7 ہجری کو جا کر اس کی قضا کی تھی۔ تو یا یہ کہ کوئی ایسی مرض بھی لاحق ہو سکتی ہے انسان کو کہ جس کی وجہ سے وہ حج یا عمرے سے یعنی احرام باندھنے کے بعد وہ نہیں کر سکتا، وہاں جا کر بھی نہیں کر سکتا، ایسی بھی صورت ہوتی ہے۔ یا یہ کہ کوئی ایسی وبائی مرض پھیل چکی ہے پوری دنیا میں کہ جس کی وجہ سے اس کو حج یا عمرے سے روک دیا احرام باندھنے کے بعد۔ اب اگر پہلے روک دیا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ احرام ہی نہیں باندھا ہوا نا۔ اب مسائل وہاں کھڑے ہوں گے کہ جب احرام باندھنے کے بعد اس کو روک دیا تو ظاہر ہے کہ اب احرام باندھا ہوا تو اس احرام کو ویسے ہی نہیں کھول سکتا۔ یہ اصول ہے کہ احرام جب ایک دفعہ باندھ دیا تو جب تک عمرہ کے افعال نہیں کیے اور اس کے بعد حلق وغیرہ نہیں کیے، اس وقت تک وہ نہیں اپنے آپ کو حلال کر سکتا۔ تو لہٰذا اس صورت کے اب وہ کیا کرے گا؟ راستے میں روک دیا تو اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مثال ملتی ہے حدیبیہ کی۔ تو اس حصہ اول کے اندر ہم انشاءاللہ اس احصار کی کچھ صورتوں کو ذکر کریں گے اور پھر حصہ دوم کے اندر انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے۔ باب الاحصار۔ وَإِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ، محرم کو اوپر پابندی لگا دی گئی عدو دشمن کی طرف سے، او اصابہ مرض، یا کوئی اس کو مرض لاحق ہو گئی ہے، فمنعہ عن المضی، فعال حج یا عمرہ کرنے سے اس کو روک دیا گیا، جاز لہ التحلل، اب اس کے لیے جہاں پر وہ ہے وہاں پہ اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے، احرام سے تو نکلنا ہے ابھی۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یکون الاحصار الا بالعدو، احصار جو متحقق ہوگا وہ صرف اور صرف دشمن کی طرف سے ہوگا، مرض کی وجہ سے احصار ہم نہیں کہیں گے، مرض اگر ہے بھی تو پھر بھی اس نے حج اور یا عمرہ کے افعال کو بجا لانا ہوگا، صرف دشمن۔ لأن التحلل بالہدی شرع فی حق المحصر، کیونکہ ہدی کے ذریعے سے جو حلال ہونا ہے قرآن مجید میں ہے نا کہ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، یہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہے تو فرماتے ہیں کہ ہدی کے ذریعے سے حلال ہونا یہ مشروع کیا گیا ہے محصر کے حق میں۔ بھئی محصر جب تمہارے اوپر پابندی لگے باب افعال کے ذریعے سے محصر، تو تم جو ہے وہ ہدی کے ذریعے سے حلال ہو جاؤ۔ لتحصیل النجات، اس لیے یہ کیوں کیا گیا ہے؟ نجات پانے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے۔ وبالاحلال ينجو من العدو لا من المرض، لہذا حلال ہونے کی صورت میں یہ جو حلال ہو رہا ہے ہدی بیچ کر، یہ دشمن سے یہ نجات اس میں ملتی ہے نہ کہ مرض سے۔ کہ مرض تو پھر بھی لگی ہوتی ہے، مرض سے نجات تو نہیں ملتی نا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حلال ہونا نجات کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی دشمن سے نجات مل جائے، تو نجات دشمن سے ہی ملتی ہے، مرض سے تو پھر بھی نجات نہیں ملتی، حلال ہونے کے بعد بھی تو مریض تو وہ ہے، لہذا دشمن سے نجات کی صورت میں ہی یہ حلال ہونا ہے، اور اسی کو ہم احصار کہیں گے۔ مرض کی وجہ سے ہم احصار کے احکامات اس پر لاگو نہیں کریں گے۔ احناف فرماتے ہیں ان آیت الاحصار وردت فی الاحصار فی المرض اجماع اہل اللغہ، یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، اگر تمہارے اوپر پابندی لگ جائے تو پھر جو آسانی کے ساتھ ہو ہدی کو بیچ کر حلال ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں یہ اہل لغت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ احصار جب باب افعال سے ہو تو یہ احصار بالمرض اس سے مراد ہوتا ہے کہ مرض کی وجہ سے کسی بندے کو اب آگے طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے عمرہ کرنے کی یا حج کرنے کی۔ فإنهم قالوا، اہل لغت فرماتے ہیں کہ الاحصار بالمرض، احصار باب افعال کے ساتھ مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، اور والحصر بالعدو، اور حصر جو ہوتا ہے مجرد کے ساتھ یہ دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگرچہ
آیت کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو وہ حدیبیہ کے مقام کے بارے میں ہے کہ تمہارے اوپر اگر پابندی لگی ہے تو وہاں پہ تو صرف دشمن کی وجہ سے ہی تھا، نہ کہ مرض کی وجہ سے، تو صیغہ تو وہاں پہ باب افعال کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ باب افعال سے جب ہو تو وہ مرض کی وجہ سے احصار مراد ہوتا ہے، جبکہ آیت کے اندر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ جو آیت ہے اس سے تو جو مراد ہے وہ دشمن کی وجہ سے ہے، تو لہذا باب افعال سے تو دشمن کی طرف سے احصار مراد ہوا۔ لیکن پھر اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آیت میں تو باب افعال ہے اور دشمن کی وجہ سے ہی ہے، لیکن آیت کا شان نزول چلو وہ ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کا لفظ جو ہے نا وہ لفظ جو ہے وہ اہل لغت کے مطابق ہی ہو کہ مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، اگرچہ مانن اور عرفن جو ہے وہ یہ اس آیت کا شان نزول وہ دشمن کی وجہ سے ہو گیا، حدیبیہ کے لیے وہ ہوگی، ورنہ احصار کا جو لفظ ہے وہ لفظ احصار بالمرض کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ وَالتَّحَلُّلُ قَبْلَ أَوَانِهِ، حناف کی طرف سے جواب امام شافعی رحمۃ اللہ کو چل رہا ہے۔ ایک تو یہ جواب ہو گیا کہ احصار جو ہوتا ہے وہ باب افعال کے ساتھ مرض ہی کے لیے ہوتا ہے، لہذا مرض بھی احصار میں آ گئی۔ دوسرا یہ کہ وَالتَّحَلُّلُ قَبْلَ أَوَانِهِ، اور یعنی وقت سے پہلے حلال ہونا، ابھی تک حلال ہونے کا وقت نہیں آیا، افعال عمرہ یا حج کیے نہیں ہے، پہلے حلال ہونا، یہ کیوں ہے جی؟ لدفع الحرج الآتی، آنے والے حرج کو دور کرنا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ من قبل امتداد الاحرام، احرام کے کو طویل یعنی طول دینے اور اس کو باقی رکھنے کی طرف سے جو حرج آ رہا ہے کہ اب یہ پابندی لگ گئی ہے، اب حج یا عمرہ کر نہیں سکتا، تو اب اگر احرام کے باقی رکھے گا تو ایک پریشانی ہے، حرج ہے، اس کو دور کرنے کے لیے حلال ہونا پڑ رہا ہے قبل از وقت۔ جب یہ حرج ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم حلال ہونے کا قول کر رہے ہیں۔ والحرج فی الاستبار علیہ، یہ استیادی نہیں ہے بلکہ استوار را کے ساتھ اور صبر کے معنی میں ہے۔ فی الاستبار علیہ مع المرض اعظم، فرماتے ہیں کہ حرج اسی احرام کے اوپر صبر کرنے کے اندر اور ساتھ ساتھ مرض بھی اگر ہو، یہ تو بہت بڑا حرج ہے نا۔ ایک شخص احرام کی حالت کے اندر ہے اور اس کے اوپر صبر بھی کر رہا ہے اور ساتھ وہ مریض بھی ہے، تو یہ سب سے بڑا حرج ہے، لہٰذا اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے حلال ہونا یہاں پہ پڑ رہا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ہم خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھی احصار کے اندر لے کر آئیں گے، یعنی مرض کی وجہ سے بھی۔ وَإِذَا جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ يُقَالُ لَهُ، جو حلال ہونا اس کے لیے جائز ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ ابعث شاطن، ایک بکری بھیج دو، تصبح فی الحرم، حرم کے اندر ذبح کی جائے، یعنی اگر بھیجنا ممکن ہو ورنہ قیمت بھیج دیں۔ وَبَاعِدْ مَنْ تَبْعَثُهُ، اور جس کو آپ دے کر بھیج رہے ہو یہ بکری، اس کے ساتھ وعدہ کر لو بیومن، ایک دن کا، یعنی ہی مخصوص، یذبح فیہ، جس دن وہ جا کر وہاں پہ ذبح کرے کہ بھائی فلاں دن میں آپ نے جا کر ذبح کرنی ہے، اور مجھے چونکہ فون کال وغیرہ اگر نہیں ہے تو بس اس دن آپ نے ذبح کرنا ہے اور اس دن میں نے ادھر فلاں وقت میں حلال ہو جانا ہے، تو بس اس طریقے سے اس کے ساتھ معاہدہ کر لے تاکہ جو ہی ادھر ذبح ہو اور یہ ادھر حلال ہو جائے، اس کے بغیر حلال نہیں ہو سکتا یہ۔ ثم تحلل، پھر یہ حلال ہو جائے گا، یا ثم تحلل اگر پیچھے کے ساتھ کہیں امر کا صیغہ ہے تو پھر آپ حلال ہو جائیں۔ وانما یبعث الی الحرم، فرماتے ہیں کہ اس کو یعنی اس دم احصار کو حرم کی طرف ہی بھیجے گا، لأن دم الاحصار قربۃ، کیونکہ جو یہ احصار کا دم ہے یہ قربت ہے اور ثواب کا اس کے اندر ایلیمنٹ ہے۔ والاراقۃ لم تعرف قربۃ الا فی زمان او مکان علی ما مر، فرماتے ہیں کہ خون کا بہانا یہ قربت کے طور پر معروف صرف زمانے کی اندر یا کسی جگہ کے اندر ہی ہے، کسی خاص زمانے یا کسی خاص جگہ کے اندر، جیسے کہ ماقبل میں گزرا خاص زمانہ، یعنی اگر ہے تو وہ کیا ہے جی قربانی کا جو دن ہے تو وہ خاص زمانے کے ساتھ خاص ہے خون کا بہانا، یا پھر یہ ہے کہ جگہ کے ساتھ خاص ہے اور وہ جگہ ہے حرم۔ فلا یقع قربۃ دونہ، اس کے علاوہ کہیں پہ وہ کسی یعنی ہر جگہ کے اندر وہ قربت کے طور پر معروف نہیں ہے، تو فلا یقع بہ التحلل، لہذا ہر جگہ پہ ذبح کرنے سے اس سے احرام سے نہیں نکلے گا۔ وإلیہ الاشارۃ بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی یہ اشارہ ہے کہ لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ ہدی جو ہے وہ اپنے محل کہتے ہیں کہ وہ حرم کی جگہ جہاں پہ اس کے حلال ہونے کی جگہ ہے، تو ادھر تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک تم اپنے یعنی سر نہ مونڈو اور احرام سے نہ نکلو۔ فإن الہدی اسم لما یہدی الی الحرم، ہدی کہتے ہیں اسی کو ہیں جو حرم کی طرف جس کو لے جایا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لا یتوقت بہ، کسی خاص جگہ کے ساتھ یا کسی خاص زمانے کے ساتھ اس کو مقرر نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کو حرم لے جانے کی ضرورت ہے۔ لأنہ شرع رخصۃ،
کیونکہ یہاں پر اب اس کو رخصت مل رہی ہے نا، رخصت کے طور پر یہ ہدی مشروع ہے کہ بھئی اس کو ذبح کر کے آپ حلال ہو جائیں. تو رخصت کا مطلب یہ ہے تو ہوتا ہے کہ آسانی ہو اس کے لیے. تو والتوقیت یبطل التخفیف، فرماتے ہیں کہ اگر اس کو مقرر کریں گے وقت کو کہ بھئی اس وقت کے اندر آپ نے حلال ہونا ہے، پہلے نہیں ہونا، ہدی وہاں پہنچ جائے، وہاں ذبح ہو، پھر آپ نے حلال ہونا ہے، تو یہ تو اس کو مزید مشکل میں ڈال دیا اور اس کی تخفیف کو باطل کر دیا. آنا فرماتے ہیں المراعا اصل التخفیف، اصل جو رعایت کی جائے گی یہاں پہ، وہ جو رعایت کی جائے گی وہ اصل تخفیف کی جائے گی. اصل تخفیف تو یہاں پر ہے. مکمل طور پر آسانی وہ تو ممکن نہیں ہے نا. مکمل طور پر آسانی اگر ہم کریں تو اس کو یہ کہیں گے بھائی سیدھی سیدھا بس احرام اتار دو. اصل تو یہ یعنی انتہا تو اس کی یہ ہے، تو انتہا مراد نہیں ہے، مطلب اصل آسانی مراد ہے. اور وہ اصل آسانی یہ ہے کہ اب یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو کیسے حلال کریں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جو پراپر طریقہ ہے کہ بھائی ہدی جا کر وہاں حرم کے اندر پہنچ جائے، ذبح ہو، تو پھر یہ حلال ہو. تو اصل تخفیف تو پھر بھی پائے گی. لا نہایت ہو یعنی تخفیف کا مکمل طور پر آخر تک پایا جانا وہ تو یہاں پہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو کہیں کہ ابھی بھی احرام اتار دو بغیر ہدی کے. تو اصل تخفیف جتنی آگے یہ کافی ہے. وتجوز الشاۃ، بکری اس کے لیے کافی ہے. لأن المنصوص علیہ الہدی، کیونکہ جو نص کے اندر ہے وہ ہدی ہے. تو والشاۃ ادنیٰ، اور شاۃ بکری جو ہے وہ ہدی کا سب سے کم درجہ ہے. وتجزیہ البقرہ والبدن او سبعہما، ایک گائے یا بھینس یا اونٹ وغیرہ بھی اس کے کافی ہو جائے گا، یا ان کا ساتواں ایسا بھی کافی ہو جائے گا. کما فی الضحایا، جیسے کہ قربانی کے اندر ہوتا ہے. ولیس المراد بما ذکرنا، فرماتے ہیں کہ ہماری مراد جو ہم نے ذکر کیا کہ بعث الشاۃ کہ بکری کو بھیج دے حرم کی طرف، بیعینھا بکری کو بھیجنا مراد نہیں ہے. لأن ذلک قد یتعذر، کبھی کبھار تو یہ ممکن بھی نہیں ہوتا کہ جہاز کے ذریعے سے کیسے بکری بھیجے گا. بل لہ ان یبعث بالقیمۃ، بلکہ اس کی قیمت بھیج دے. حتی تشتری الشاۃ، یہاں تک کہ بکری کو وہاں پہ خریدا جائے، ہنالک وہاں جا کر، اور تذبح عنہ، اور اس کی طرف سے ذبح کیا جائے. اور ابھی تو مطلب فون کال وغیرہ کے ذریعے سے بھی بہت آسانی کے ذریعے سے وہاں ذبح ہوتے ہی اس کو پتہ چل جائے گا اور یہ اس وقت حلال ہو جائے گا. وقولہ، اور امام خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ قول ثم تحلل، یہ جو فرمایا تھا کہ اس کے بعد پھر حلال ہوگا جب بکری وہاں پہ جا کر ذبح ہو. فرماتے ہیں اشارۃ الی انہ لیس علیہ الحلق او التقصیر، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب ہدی وہاں پہ جا کر ذبح ہو گئی تو بس اسی کے ساتھ وہ حلال ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر حلق یا قصر کرنا لازم نہیں ہے. یہی طرفین کا قول ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر یہ کرنا استحساناً یا استحباب کے درجے میں ہے. علیہ ذالک، علیہ استحباب کی دلیل اس لیے کہ آگے یہ فرمایا ولو لم یفعل لا شیء علیہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک پہ اگر وہ قصر یا حلق نہیں کرتا تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن اگر کرے تو اس کے لیے مستحب ہے. دلیل لأنہ علیہ السلام حلق عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جب ان کے اوپر پابندی لگی تھی تو انہوں نے حلق بھی فرمایا تھا. وکان محصرا بہا، حالانکہ عمرہ کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے اور وہاں حدیبیہ کے مقام پر ان کو یعنی پابند کر دیا گیا تھا اور وہاں پہ روک دیا گیا تھا. وامر اصحابہ بذلک، اور اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا ہے کہ وہ بھی حلق کریں. رفین فرماتے ہیں کہ ان الحلق انما عرف قربتا مرتبا علی افعال الحج، حلق جو ہے وہ قربت کے طور پر معروف ہے لیکن افعال حج کے اوپر مرتب ہو کر کہ پہلے افعال حج کیے جائیں آخر میں حلق کیا جائے. فلا یکون نسکا قبلہ، اس سے پہلے یہ حج کے اعمال میں سے نہیں ہے. فعل النبی علیہ السلام و اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور ان کے صحابہ کا جو فعل ہے حدیبیہ کا، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لیعرف استحکام و عزیمتہم علی الانصراف، تاکہ پہچانا جائے صحابہ اکرام کی عزیمت کے مستحکم ہونے کو، ان کے پختہ ارادے کے مستحکم ہونے کو واپس پلٹنے کا. یعنی وہ واپس پلٹنے میں کچھ کو ہچکچاہٹ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے کر کے دکھایا اور پھر صحابہ کرام نے بھی قربانیاں کی اور حلق کروایا تاکہ مضبوط ارادہ ہو جائے کہ اب یہاں سے آگے جانا نہیں ہے، اب واپس پلٹنا ہی ہر حال کے اندر ضروری ہے. قال امام خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ قَارِنًا بَعَثَ بِدَمَيْنِ، اگر وہ حج قران کا ارادہ کر کے احرام باندھ کر گیا ہوا تھا اور پھر اس کے اوپر پابندی لگ گئی تو اس صورت میں وہ 2 دم وہ بھیجے گا، اور لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّحَلُّلِ عَنِ الْإِحْرَامَيْنِ، کیونکہ 2 احراموں سے اس نے حلال ہونا ہے، اس کو ضرورت ہے. فَإِنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ وَاحِدٍ، اگر وہ ایک ہی ہدی کو بھیجے گا لِيَتَحَلَّلَ عَنِ الْحَجِّ يَبْقَى فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، کہ وہ ایک یعنی حج کے احرام سے حلال ہو جائے اور عمرے کا احرام اس کا
باقی رہے، ایک ہدی کو بیچ دیا تو لم یتحلل عن واحد منہما، وہ دونوں میں سے کسی ایک سے بھی حلال نہیں ہوگا اس صورت میں، لأن تحلل منہما شرع فی حالت واحدہ، کیونکہ دونوں سے حلال ہونا یہ مشروع ہے ایک ہی حالت کے اندر، یعنی ایک ہی حالت کے اندر وہاں جب یہ حج کرتا تو ایک ہی یعنی جب وہ دم دیتا یا حلق کرتا تو اسی وقت ہی وہ یعنی دونوں سے حلال ہو جاتا، تو جب ایک ہی حالت کے اندر اس کا حلال ہونا ہے تو یہاں پر بھی ایک ہی حالت کے اندر بیک وقت وہ حلال ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ ایک سے حلال ہو جائے اور دوسرے احرام کے اندر وہ باقی رہے۔ ولا یجوز ذبح دم الاحصار الا فی الحرم، لہذا احصار کی جو دم ہے اس کو حرم کے اندر ہی ذبح کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یوم نحر سے قبل بھی اس کو ذبح کرنا جائز ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر جب چلی گئی حرم کے اندر تو لا یجوز ذبح للمحصر بالحج، ہاں عمرہ کا جو ہے وہ معاملہ تو چلو ٹھیک ہے، اس کو حج کے دنوں سے پہلے بھی وہاں پہ ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک محصر بالحج ہے، جس نے حج احرام باندھا ہوا تھا اور اس کے اوپر پابندی لگی ہے، اس کی جو ہدی ہے اس کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے الا فی یوم نحر، مگر یوم نحر کو ہی، کیونکہ حج کا ویسے بھی یوم نحر کو ہی قربانی کا وقت ہے تو لہذا اس کی قربانی بھی اسی دن ہی ہوگی۔ ویجوز للمحصر بالعمرۃ متی شاء، عمرہ کے محصر کی جو ہدی ہے اس کو جب بھی وہاں پہ ذبح کیا جائے درست ہے، پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ اعتبارا بہدی المتعۃ والقران، ہدی متع کی اور قران کی ہدی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ وہاں جو متع کی اور قران کی جو ہدی ہوتی ہے وہ اس کے لیے خاص وقت ہے، یعنی یوم نحر، اس سے پہلے اس کا کرنا جائز نہیں ہے، تو ان کو بھی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی حج کے احصار کی صورت میں۔ وربما یعتبر انہ بالحلق، اور اس عبارت کو اگر ملا کر پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وربما یعتبرانی ہی، یعنی صاحبین اعتبار کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں اس حدی کو، یعنی محصر بالحج کی حدی کو حلق کے اوپر، کہ یہ حدی جس طریقے سے وہاں پر جیسے حلق سے حلال ہونا پڑتا ہے تو اس طریقے سے یہ جو قربانی ہے تو اس کو بھی یوم نحر ہی کو کیا جائے، اس طریقے سے حلق یوم نحر کو ہوتا ہے، تو حلق کے اوپر قیاس کرتے ہیں دونوں۔ اذ کل واحد منہما محلل، کیونکہ حلق اور قربانی دونوں جو ہیں وہ احرام سے نکالنے والی ہیں۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک یہ روایت ہے کہ انہ دم کفارۃ، کہ یہ کفارے کا دم ہے، حتی لا یجوز الاکل منہ، اس سے کھانا بھی یعنی اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس کو بھی فقراء کے اندر تقسیم کر یختص بالمکان دون الزمان، بس یہ جب یہ کفارہ ہے، کفارہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ خاص شرائط ہوتی ہیں، ان میں سے یہاں پر بھی شرائط ہوگی کہ یہ جگہ کے ساتھ خاص ہوگا، لہٰذا جگہ کون سی ہے؟ حرم۔ دون الزمان، کفارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتے کہ بھئی فلاں کسی خاص زمانے کے اندر ان کو ادا کیے جائے، جب بھی چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن جگہ کے ساتھ بہرحال یہ خاص ہوگا۔ دون الزمان کسائر دماء الکفارات، جیسے کہ باقی جتنے بھی کفارے کے دم ہوتے ہیں ان کے لیے یہی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ وہ وہاں پر ہی یعنی حرم کے اندر ہوں گے، لیکن اس کے لیے وقت خاص نہیں کہ بھئی فلاں وقت کے اندر ہوں۔ بخلاف دم المتعۃ والقران، خلاف حج تمتع اور حج قران کے دم کے، لأنہ دم نسک، کیونکہ وہ نسک ہے، باقاعدہ افعال یعنی حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس کا دم ہے، اور وہ دم شکر کہلاتا ہے، وہ دم کفارہ تو ہے نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ وقت بھی خاص ہو، لہٰذا جب وہ دم شکر ہے تو اس کے لیے وقت اور جگہ جو افعال حج کے اندر ہے متعین وہی خاص ہوگی۔ اور بخلاف الحلق، حلق کے اوپر جو صاحبین نے قیاس کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آپ قیاس کرنا آپ کا درست نہیں ہے، لأنہ فی اوانہ، لأن معظم افعال الحج وهو الوقوف ينتهي به، کیونکہ حلق جو ہے وہ اپنے وقت کے اندر ہی ہے، اور وہ اس کا جو وقت ہے وہ 10 محرم، اس لیے وہ اپنے وقت کے اندر ہے، کہ کیونکہ حج کا ایک بہت بڑا رکن، عام رکن، وہ وقوف عرفہ، وہ جا کر اسی حلق کے اوپر ہی عام ہوتا ہے، اس سے پہلے چونکہ حلق کر نہیں سکتے، وجہ یہی ہے کہ وقوف عرفہ ہے، اور وقوف عرفہ سے پہلے تو حلق کرنا درست نہیں ہے، اس لیے وقوف عرفہ ہوتا ہے اور اس کا وقت یوم نحر کی فجر تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر حلق کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی کہ اس کو اسی وقت ہی کرنا ہے۔ باقی جہاں تک بات یہاں پہ احصار کی ہدی کی ہے تو اس کے لیے یہ کوئی
مجبوری نہیں ہے، لہٰذا اس کو آگے پیچھے کسی وقت بھی ذبح کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ حج کی ہو یا اگرچہ وہ عمرہ کی ہو۔ تو اس میں جو راجح قول اور مفتوی قول ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی ہے کہ جہاں پر بھی جس وقت یعنی حرم کے اندر جہاں پر یا جس وقت بھی چاہے یہ احصار کی جو ہدی ہے چاہے وہ حج کی ہو یا عمرہ کی ہو وہاں پہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، یوم نحر ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی مسئلے کے اوپر اگلے سبق کے اندر دوسرے کوئی مسائل متفرع ہوں گے، تو اس لیے اس کو یہاں پہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔